اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی توفیق سے آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو روزے کچھ لوگوں پر واجب ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور کن حالات میں ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ وجوب بھی فرائض کا ہم معنی ہے، یعنی فرائض ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ان لوگوں پہ فرض عائد ہوتا ہے جو سفر کی وجہ سے مرض کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ چکے ہوں یا سارے ہی روزے رہ گئے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ ان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ان فرائض کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کو پورا کر لیں۔ اگرچہ کوئی مخصوص ایام نہیں ہیں ان فرائض کی گنتی پوری کرنے کی، کیونکہ میری اور آپ کی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں، خواتین کے مسائل کی وجہ سے ہمارے روزے جو رہ جاتے تھے ہم ان کو سارا سال رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کی غرض سے جتنا کوئی چھوڑے ہوئے روزے جلدی رکھے اتنا ہی اس کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا تو اللہ کو پتہ ہے، میری اور آپ کی زندگی ہم کوئی حتمی فیصلہ اپنے بارے میں نہیں کر سکتے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، اللہ اس فرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب حالات سازگار ہو جائیں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے اوپر اور کچھ حالات کے تحت کچھ مسائل کے پیش نظر کچھ کوتاہیوں کے عوض احکم الحاکمین نے اپنے کلام میں ان لوگوں کے اوپر روزوں کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی فرائض کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے، زمانہ جاہلیت میں جو بندہ یہ لفظ کہہ دیتا تھا اپنی بیوی کو منکوحہ کو کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو سمجھ لو اس کا نکاح ختم ہو جاتا، ساری زندگی کے لیے وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔
زمانہ جاہلیت سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا تھا، وہ یہی سمجھتے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر بھی آپشنلی، اختیاری جو 3 کفارے ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہ روزوں کا ہے۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں کوئی بندہ شکار کر لیتا ہے تو جس قدر جانور کو قتل کیا ہوتا ہے اسی قدر جانور دینا پڑے گا، یا اسی طرح صدقہ کرنا پڑے گا، یا پھر روزے رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح احرام کی حالت میں قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا تو ایسے شخص کے اوپر بھی یا تو روزے رکھنا پڑیں گے یا اس کو دم دینا پڑے گا تو یا پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حج تمتع کرنے والے جو کہ کعبۃ اللہ کے پڑوس میں رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اگر قربانی میسر نہ ہو تو وہ بھی 3 روزے رکھیں گے ادھر اور ساتھ آ کر اپنے گھر میں رکھیں گے، تو یہ بھی ان کے اس قربانی کا عوض اور کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ فرائض اور وجوب ایک ہی چیز ہوئے۔ اور اسی طرح کوئی شخص حلف اٹھا لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے اوپر بھی جس طرح میں عرض کر چکا ہوں یہ اختیاری معاملے ہیں۔ 3 چیزیں، کسی گردن کو آزاد کرے اور یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور تیسرا کیا ہے، یا پھر وہ روزے رکھے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں روزے کے وجوب پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم زہار کے معاملے پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، چونکہ یہ سورہ مجادلہ کے اندر یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور میں دل کے ایمانی جذبے سے یہ بات اس لیے یہاں سے ابتدا کروں گا کہ سورۃ المجادلہ اللہ کے قرآن کی وہ سورہ شریف ہے جس کی 22 آیات ہیں۔ 22 آیات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ابتدا سے لے کے انتہا تک، پہلی آیت آخری اور 22ویں آیت تک، پہلی سے لے کے آخری آیت تک کیا کیا؟ اللہ نے اپنا ذاتی نام اللہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے کسی آیت کے اندر 1 مرتبہ، کسی آیت کے اندر 2 مرتبہ، کسی آیت کے اندر 3 مرتبہ، کسی آیت کے اندر 4 مرتبہ، کسی آیت کے اندر 5 مرتبہ۔ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ پہلی آیہ مبارکہ میں رب العالمین نے 4 مرتبہ اپنا نام ذکر فرمایا ہے، اور آخری آیہ مبارکہ میں 5 مرتبہ رب العالمین نے اپنا نام نامی اس میں گرامی اللہ ذکر فرمایا ہے۔ اور درمیانی آیات، کچھ آیات کے اندر 1 مرتبہ، کچھ آیات کے اندر 2 مرتبہ، کچھ آیات کے اندر 3 مرتبہ۔ لہٰذا یہی سورہ شریف اور یہی مسئلہ زیادہ حقدار ہے کہ ابتدا یہیں سے کریں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مسئلہ لے کے حاضر ہوئیں کہ آقا میرے خامد نے جس طرح جاہلیت کے زمانے میں وہ بول بولتے تھے، میرے خامد نے بھی مجھ سے وہ بول دیا ہے کہ جاؤ آج سے تم میری ماں جیسی ہو۔ بس یہ الفاظ کہہ دیے۔ آقا میں تو رو رو کے اس وقت کی عادی ہو گئی، مسئلہ کا کوئی حل نہیں مل رہا، تو آپ کی حاضر خدمت ہوئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اس مسئلہ کو کوئی حل بتا دیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، بی بی لست احلل حراما ولست احرم حلالا،
جو اللہ کا حلال کیا ہوا کوئی کام ہے میں اس کو حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس چیز کو میں حلال قرار نہیں دے سکتا۔ بی بی آپ کی صحابیہ محترمہ اماں جی خولہ رو رہی ہے، بار بار پوچھ رہی ہے آقا کوئی تو حل ہو گئی، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہارا کوئی نہیں، کدھر جاؤں گی؟ آقا کچھ تو فرمائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، کچھ نہ کچھ تو حل آپ بتائیے گا۔ تو میرے آقا بار بار یہی فرماتی ہیں، بی بی لا عالم، میں نہیں جانتا، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا، کئی دوست جو اکثر دوست تو بڑے ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہیں سارے ہی، میں کسی مسلک پہ بھی کبھی اٹیک نہیں کیا، نہ مجھے کرنا چاہیے نہ مجھے حق پہنچتا ہے، لیکن کئی لوگ جن کو اندھی تقلید کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس کا دودھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حلال کیا ہے، نعوذ باللہ، بھینس کا گوشت، بھینسے کا گوشت، کٹے کا گوشت کس نے حلال کیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تم تقلید کے منکر ہو، تم بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو، اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کے امام ابو حنیفہ تو نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتا شریف میرے سر کا تاج ہے بھائی، لیکن حسن ظن ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، امام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی تو رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص میرے رسول کی مانے اس نے گویا کہ میری مانی ہے۔ کسی امام کے متعلق تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا ہے، تو میرے مصطفیٰ فرمائے لست احلل حراما ولست احرم حلالا، بی بی میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا، اور میں کہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھینس کو حلال کیا ہے، اگر اللہ نے بھینس کو حرام کر دیا تھا تو امام صاحب کے پاس کون سی اتھارٹی ہے بھائی، جو رسول اللہ کے پاس نہیں ہے اور امام صاحب نے حلال کر دیا؟ یہ دین اور احسان ان بزرگ ہستیوں کے ذمے نہ لگاؤ ظالموں، وہ اس سے بری و ذمہ ہیں، کیوں؟ وہ فرما کے گئے ہیں اذا اصح الحدیث فہو مذہبی، لوگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہی میرا دین اور مذہب ہے، اسی پہ عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے میرے تک وہ بات نہ پہنچی ہو، آپ تک پہنچ گئی ہو، تو مت سوچنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا یہ کہا تھا، وہ بری و ذمہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حضرت نبی مکرم عدل مفخم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بی بی میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، روتی ہے اور بار بار تکرار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکرار کو اتنا پسند فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی کہ اللہ کے رسول میں کدھر جاؤں گی، اللہ کے رسول بتائیے مجھے، اللہ سے پوچھئے کیا کروں؟ تو رسول اکرم فرماتے ہیں ابھی تک تو کوئی حکم نہیں آیا۔ تکرار کرتی کرتی روتی ہوئی یہاں سے اٹھ گئی اور گھر چلی گئی اور مصلی بچھا لیا، وضو کیا تو اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ تیرے حبیب نے تو مجھے اپنے در سے خالی بھیج دیا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، تو اللہ حکم تو بنانے والا ہے، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل شیء ما یتوقع ما لی سوا کری ببابک حیلا ولئن رددت فای باب اقرع یا من یرجى لشدائد کلها یا من الیہ المشتکا والمفسر۔ اللہ تیرے محبوب کے گھر سے تو واپس آ گئی ہوں، ان کے پاس مسئلہ کا حل نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے پاس تو ہر مسئلہ کا حل ہے۔ اللہ میں تیری مسکین بندی، اگر میری وجہ سے قانون بدل دے گا تو تیرا کیا جاتا ہے، تو اختیار رکھتا ہے، اور تیرے در کے سوا در کوئی نہیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟
ہیلا بھی تو ہی ہے، میرا وسیلہ بھی تو ہی ہے۔ اگر تو مجھے واپس دھتکار کے اپنے در سے بھیج دے گا تو کس کا در ہوگا جدھر میں جاؤں گا؟ یا من یرجا لشدائد کلھا یا من الیہ المشتقی والمفزع۔ مولا اب تو ہی ہے جو تیرے در پہ آتا ہے وہ کامران اور کامیاب ہو کے جاتا ہے۔ بی بی خولہ یہ دعائیں کر رہی ہے، اور آسمان پہ رب العالمین جو مجادلہ، مخاصمہ، تکرار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خولہ کر رہی تھی، رب العالمین کو وہ تکرار اور مجادلہ اتنا پسند آیا، احکم الحاکمین نے جو صورت بھیجی اس کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری بندی تیرے در پہ آئی تھی، تجادلک فی زوجہا، بار بار اپنے شوہر کے اس مسئلے کے متعلق آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی۔ آقا کچھ تو بتا دے۔ تجادلک فی زوجہا، جب آپ کے در سے واپس گئی، وتشتکی الی اللہ، تو اس نے یہی اپنا شکوہ اللہ کے حضور، میرے حضور پیش کر دیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، حالانکہ میں تمہارا محاورہ، تمہاری گفتگو باہمی جو ہو رہی تھی دونوں کی، میں تو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا ہوں۔ میں دیکھ بھی رہا تھا اور تمہاری تکرار کو سن بھی رہا تھا۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا وان اللہ لعفو غفور۔ یاد رکھو، میں نے جہالت کے مسئلے کو پلٹ کے رکھ دیا، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس میری بندی کا یہ تکرار آپ سے اور میرے حضور التجا اتنی پسند آئی۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو قانون تو یہ تھا جاہلیت کا، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ بیوی حرام ہو گئی۔ لیکن ما ان امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، یہ ان کی حقیقی مائیں تھوڑی ہیں۔ مائیں تو وہ ہوتی ہیں الا اللائے ولدنہم، جو ان کو جنتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ تو جھوٹی بات کرتے ہیں اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ منکرا، یہ اللہ کے حضور یہ ناپسندیدہ قول ہے جو یہ منہ سے ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پہ تمہیں اس کی بیوی بنایا۔ اللہ کو ضامن کرتے ہیں نا اندر، خطبہ شریف پڑھ کے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے، آیات قرآنیہ پڑھ کے، تو میں نے اپنی ضمانت سے تمہاری بیوی بنایا اس کو، اور تم نے غصے میں یا مذاق میں کہہ دیا تم میری ماں جیسی ہو۔ تو یہ اللہ کے حضور بڑا ہی ناپسندیدہ جملہ ہے۔ باز آ جاؤ، تائب ہو جاؤ گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب جو بندہ تم میں سے اپنی بیوی کو ماں کا درجے پہ یہ الفاظ کہے گا تم میری ماں جیسی ہو، آج کے بعد تم میری ماں جیسی ہو، جو الفاظ یہ کہے گا اس کو چاہیے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس، اب ہمیشہ کے لیے وہ حرام نہیں ہوئی، رہے گی اس کی بیوی، لیکن دوبارہ ظن و شوق کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ ایک گردن کو آزاد کرے کسی مومن اور مومنہ جو کسی کی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو یا کر رہی ہو، اس کو اللہ کے نام پہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آزاد کر۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح و نصیحت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو بخوبی خبر ہے اس کی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جو گردن نہ پائے، کسی غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ شہرین متتابعین،
من لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اسے چاہیے کہ پے در پے لگاتار مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے گا وہ۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو شخص یہ روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ 3 آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اختیار اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں سے جو پسند ہو تو ان میں سے ایک اختیار کیا ہے؟ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا۔ تو جب اس شکل میں روزے رکھے گا تو یہ اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے اور واجب ہو جائیں گے۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ رمضان کے بعد کن کن جگہوں پہ کن کن لوگوں کے اوپر روزے واجب ہو جاتے ہیں اور کتنے کتنے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو لوگ قسم اٹھا کے کسی سے عہد کرتے ہیں یا اللہ کو ضامن کر کے کسی بات کا خود سے عہد کرتے ہیں، یہ قسم جو ہے یہ مواخذہ والی ہے، یعنی پکڑ والی ہے، قابل گرفت ہے۔ اور جو قسم بندہ ویسے اٹھاتا ہے عادتاً، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جا رہا ہے اللہ کی قسم میں ادھر سے آیا میں ادھر گیا، اللہ کی قسم بیٹھو، اللہ کی قسم کھاؤ، تو اس طرح کی کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ عرب لوگ اکثر اپنی گفتگو میں واللہ کہتے ہیں، اور یہ ارادتاً نہیں ہوتی، عادتاً ہوتا ہے۔ اگر ارادتاً ان سے شہادت لو تو وہ کبھی نہ دیں جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں۔ تو اللہ کو ہر وقت وہ اللہ کا نام لینے کے لیے، تو ایسی قسم جو ہوتی ہے وہ لغو ہوتی ہے، اور لغو بے معنی بے مقصد قسم، جس کا کسی عہد کے ساتھ تعلق نہ ہو، کسی میثاق اور وعدے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسے بے معنی قسم کہتے ہیں۔ تو بے معنی قسم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاف کر دیا ہوا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو تم عہد باندھتے ہوئے قسم اٹھاتے ہو، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو رب العالمین تمہاری ضرور پکڑ کریں گے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ پھر 3 چیزیں ہیں، یا تو تم اس کے متعلق جو قسم اٹھا لی ہے اس کی عوض کیا کرو گے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، یا ان 10 مسکینوں کو لباس لے کر دو گے۔ کھانا اور لباس کیسا ہوگا؟ تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھاتے ہو بالعموم اپنے گھروں میں، جس حیثیت کے تم ہو اور جس حیثیت کا تم لباس پہنتے ہو اسی حیثیت کا لباس بھی۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایک گردن کو غلام کو آزاد کرو۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر تم 3 روزے رکھو گے، پھر تم 3 روزے رکھو گے۔ یہ تمہاری قسم جو کفارہ یمین ہو جائے گا، تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا، جو تم نے باندھا اللہ سے عہد کسی بندے کے ساتھ کرنے کا یا خود اپنے سے کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس کے متعلق پھر اس کی عوض تمہیں یہ 3 کفاروں میں سے ایک دینا پڑے گا۔ یہ بھی اختیاری معاملے ہیں، اس میں سے ایک اختیار کرو گے اگر روزے تو وہ واجب ہو جائیں گے، ضروری ہو جائیں گے، تمہارے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ اور وقت کم ہے تو میں نے ابھی باتیں اور بھی کرنی ہیں، تو اس طرح جو میں ابتدا میں ضمناً عرض کر چکا ہوں احرام کی حالت میں کچھ معاملات کا، وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ۔ اور کچھ روزے ہیں جو تطوع ہیں، محبت سے، ایمان کے جذبے سے، دل کی خوشی سے رکھتے ہیں، اگرچہ نہ بھی رکھیں تو گناہ نہیں ہے،
تطوع دل کی خوشی کا نام ہے۔ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا آقا میرے اوپر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ آپ نے فرض بتا دیے۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے اوپر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے بتا دیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول زکوٰۃ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ارکان سارے سمجھا دیے۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول لا اتطوع والذی اکرمک، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا اور یہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوع کے متعلق کہ دو کام ایسے ہیں اگر وہ کیے جائیں تو یوں سمجھیں کہ پورا سال ہی بندہ روزہ دار رہا ہے۔ وہ دو کام الگ الگ میرے آقا نے بیان فرمایا۔ پہلا مرحلہ سنیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصوم، اللہ کے رسول آپ روزے کیسے رکھتے ہیں، کن کن اوقات میں اور کس کس انداز سے روزے رکھتے ہیں؟ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سنے اور آپ ناراض ہو گئے۔ فلما رأى عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس مجلس میں تھے، آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ غصے میں ہیں، تو جناب عمر نے کیا فرمایا؟ قالا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، ہم اللہ کے غصے سے اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہو، اس کے غضب سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے غصے سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فجعل عمر یردد هذا الکلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کلمات دہراتے رہے، یہاں تک کہ حتیٰ سکن غضب صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ سکن غضب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف من یصوم الدہر، وہ شخص کیسا ہے جو سارا سال ہی روزے رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام ولا افطرا او قالا ولم یصم ولم یفطر، ایسا شخص کیسا ہے، یوں سمجھ لو جو سارا سال ہی روزے رکھتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں کبھی، نہ رکھا نہ افطار کیا۔ اچھا آقا کیف من یصوم یومین و یفطر یوما، اللہ کے رسول وہ شخص کیسا ہے جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، کون ایسا شخص ہے کہ جو اس قدر استطاعت رکھتا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہیں آئی، کیسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا سوال کرتے ہیں آقا کیف من یصوم یوما و یفطر یوما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صیام داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوال کرتے ہیں آقا کیف من یصوم یوما و یفطر یومین، ایسا شخص کیسا ہے جو 2 دن افطار کرے اور 1 دن کا روزہ رکھے، 11 مہینے کے اندر 2/3 افطار کرے اور 1 حصہ روزہ رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ،
ہاں چاہتا تو میرا دل بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے تو ایسا کروں. پھر ساتھ ہی کہیں صحابہ یہ کرنا نہ شروع کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ثلاثم من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ورمضان الی رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور وصوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اور یوم عرفہ 9 ذو الحج کا روزہ جس بندے نے رکھا تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا، آئندہ والے بھی 1 سال کے معاف کر دے گا. وصوم یوم عاشوراء، اور محرم 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، میں احتسب علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ اس بندے کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کرے. رواہ مسلم فی صحیحہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو آپ نے آخر میں سن لیا کہ جو صائم الدہر پورے سال کے روزے رکھنا چاہتا ہے اس کو اس طرح روزے رکھنے چاہیے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس سے بھی آسان حل امت کے سامنے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ تعالی فی صحیحیہما باتفاق علیہ. ایک بندے نے رمضان المبارک کے، یا ایک بندی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے بھی رکھے، تو یوں سمجھ لو اس نے پورے سال ہی روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کئی بزرگوں اور بھائیوں نے تو شاید رکھنے بھی شروع کر دیے ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میرا بھی ارادہ ہے اور آپ بھی ارادہ باندھے اللہ کے حضور کہ ہم انشاءاللہ ہفتے سے شروع کریں گے اور لگاتار جو ہے وہ جمعرات تک پورے ہو جائیں گے 6 روزے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ آمین کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو یوں سمجھے کہ ہمارے پورے سال کے روزے ہو گئے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شمار فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.